اللہ 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 ہو اللہ، اللہ 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 ہو اللہ، اللہ 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 ہو اللہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، پچھلے جمعہ والدین کریمین کا ادب اور والدین کا احترام اور ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جانا چاہیے، احادیث مبارکہ اور مختلف بزرگوں کے حالات زندگی آپ نے سماعت فرمایا تھا۔ حضور پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ محترمہ کا کس طرح ادب کرتے تھے اور احترام کیا کرتے تھے اور ان کے احکامات پر کس طرح عمل کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں پچھلے 2-3 جمعہ سے، جہاں تک کہ والدین کا معاملہ ہے، والدین کے اتنے احسانات اولاد پر ہیں کہ ہم ساری زندگی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہیں تو بھی ان کے احسانات کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے۔ اب رہا نیک اولاد اپنی ماں یا اپنے باپ کے ساتھ زندگی بھر اچھا سلوک کرتا رہے تو وہ خوش قسمت ہے۔ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، بابا کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے تو وہ قسمت والا ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کے ذریعے سے اپنے گناہوں کی مغفرت اور جنت کا مستحق بن رہا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کریں گے تو گناہ معاف ہوں گے، ماں باپ کی خدمت کریں گے تو جنت کے مستحق ہوں گے۔ جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ماں اور باپ، ماں اور باپ تمہارے لیے جنت ہیں۔ یہ بھی ارشاد فرمایا وہ دوزخ بھی ہے۔ ماں باپ جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے۔ تو صحابہ نے درخواست کی کہ ماں باپ جنت اور دوزخ کیسے؟
آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ان کو راضی رکھا تو اس کے لیے ماں باپ جنت ہے. ماں باپ کی خدمت کیا اور ماں باپ کو راضی رکھا تو اس کے لیے ماں اور باپ دونوں اس کے حق میں جنت ہے. نے ماں باپ کو ناراض کیا یا دونوں میں سے کسی ایک کو ناراض کیا تو اس کے حق میں دوزخ ہے. جی صاحب، ماں باپ کو ہمیشہ راضی رکھنا چاہیے. ارے ماں باپ کو جھڑکی دینا، ماں باپ کو برا بھلا کہنا اللہ کو پسند نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں ہے. جی میں آپ کو بتاؤں، جو ماں باپ کا ادب کرنے والا ہے اس کا مقام کیا ہے، اور جو ماں باپ کا ادب نہیں کرتا ہے تو اس کا مقام کیا ہے. توجہ فرمائیے. ایک مرتبہ حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک مرتبہ آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے ممبر پر تشریف لے جا رہے ہیں، ممبر پر چڑھ رہے ہیں. ممبر کے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو ارشاد فرمایا آمین. اب ممبر کے دوسرے سیڑھی پر قدم رکھے تو ارشاد فرمایا آمین. پھر ممبر کے تیسرے سیڑھی پر قدم رکھے تو پھر ارشاد فرمایا آمین. یعنی ممبر پر چڑھ رہے تھے نا، ہر سیڑھی پر آمین 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 فرماتے رہے، 3 دفعہ آمین کیے. اکثر آقا علیہ السلام جب ممبر پر تشریف لے جاتے تو کبھی بھی آمین نہیں کہتے، بغیر آمین کے خطبہ ارشاد فرماتے، پھر بغیر آمین کے نیچے آ جاتے. لیکن جب یہ آمین 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 3 مرتبہ آقا نے فرمایا تو صحابہ کرام خطبے کے ختم پر دریافت کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خلاف عادت آج ہم نے دیکھا کہ آپ ممبر پر چڑھ رہے تھے، پہلے زینے پر قدم رکھا تو ارشاد فرمایا آمین، دوسرے زینے پر قدم رکھا ارشاد فرمایا آمین، تیسرے زینے پر یعنی تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو ارشاد فرمایا آمین. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ صحابہ پوچھ لیتے ہمیشہ، کوئی نئی بات دیکھتے تو فوری پوچھ لیتے، کوئی نئی سنت کو دیکھ لیتے فوری پوچھ لیتے. جی یہ بڑی اچھی بات ہے. صحابہ کرام اپنے آقا کی کسی سنت کو دیکھتے تو پوچھ لیتے. اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ آمین بولنے کی وجہ کیا ہے، کیوں آمین فرما رہے ہیں، پھر وہ حالات بھی معلوم ہو جاتے. اب سنیے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، پڑھیے سبحان اللہ. ایک مرتبہ انتہائی محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سرکار نے ارشاد فرمایا، میں جب ممبر پر چڑھ رہا تھا نا، اس وقت فرشتوں کے سردار سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے. آقا ممبر پر جا رہے خطبہ دینے کے لیے، جبرائیل علیہ السلام آ گئے. کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی کے بڑھاپے کو پایا اور
اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا لی تو میں نے کہا آمین۔ جبرائیل علیہ السلام بد دعا دے رہے ہیں، جبرائیل امین بد دعا دے رہے ہیں بربادی کی، ہلاکت کی۔ ہلاک ہو جائے وہ جس نے اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کو پایا، خدمت نہیں کیا، گناہوں کی مغفرت نہیں کروا لی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں نے کہا آمین۔ جب دوسرے سیڑھی پر آقا نے قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا لی۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر آقا نے ارشاد فرمایا، میں جب تیسرے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود نہ پڑھا۔ تو میں نے کہا آمین۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، جبرائیل علیہ السلام 3 لوگوں کے حق میں بد دعا کی ہے، 3 لوگوں کے حق میں بد دعا کی ہے۔ ایک تو ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا ادب نہیں کرنے والا، ماں باپ سے زبان درازی کرنے والا، ماں باپ کو جھڑکیاں دینے والا، ماں باپ کے ساتھ گالی گلوچ کرنے والا، ماں باپ کے احکامات کو نہیں ماننے والا۔ جی، جو ماں باپ کا نافرمان ہے ان کے حق میں جبرائیل علیہ السلام بد دعا کیے ہیں۔ دوسرے وہ جو رمضان المبارک کو پائے اور رمضان کی تعظیم نہیں کیا، رمضان کی قدر نہیں کیا، یعنی روزہ نہیں رکھا، نماز تراویح نہیں پڑھا، عبادتیں نہیں کیا اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا لی، تو اس کے حق میں جبرائیل علیہ السلام بد دعا فرمائے۔ تیسرا وہ شخص جو آقا علیہ السلام کا نام مبارک سنا، درود نہیں پڑھا، تو اس کے حق میں بھی جبرائیل بد دعا فرمائے ہیں۔ یہ 3 بدقسمت لوگ ہیں، بدبخت لوگ ہیں جس کے حق میں جبرائیل علیہ السلام بد دعا فرمائے ہیں۔ کیا جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا کافی نہیں تھی؟ لیکن اس بد دعا پر عام طور پر ہم دیکھتے ہیں امام صاحب دعا کرے تو پیچھے کے مقتدین کیا کرتے ہیں؟ مقتدی آمین بولتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ امام صاحب دعا کی ہے، مقتدی کیا بول رہے ہیں؟ آمین۔ ہر دعا پر مقتدی کیا بولتے ہیں؟ آمین۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دعا ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، اس کو قبول فرما لے۔ اب جبرائیل علیہ السلام بد دعا کیے ہیں تو ان کی بد دعا کافی نہیں تھی کیا؟ لیکن ہمارے آقا حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم باوجود یہ کہ رحمت للعالمین ہے، لیکن ان 3 بدبختوں کے حق میں جبرائیل کی بد دعا پر آمین فرمائے ہیں۔ کون تینوں ہیں صاحب؟ ایک تو ہے ماں باپ کا نافرمان، دوسرے ماہ رمضان کا احترام نہیں کرنے والا، تیسرا آقا علیہ السلام کا نام مبارک سنا اور سرکار پر درود نہیں پڑھا۔ اللہ اکبر۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ذرا غور و فکر کیجئے کہ ماں باپ ہمارے حق میں کیا ہیں؟ آقا نے فرمایا، بولو ذرا، جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جنت کب بنیں گے ہمارے ماں باپ ہمارے حق میں؟ اگر ہم ماں باپ کو راضی رکھیں، ان کی نافرمانی نہ کریں، ان کو ناخوش نہ کریں، ان کی خدمت کر کے ہم راضی رکھیں،
تو وہی ماں اور وہی باپ ہمارے حق میں جنت بن جائیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ ماں کی نافرمانی کیا یا باپ کی نافرمانی کیا تو وہی ماں باپ اس کے حق میں دوزخ بن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین کرام، ہم جنتی بننا ہو ماں باپ کا خوب ادب کرو، احترام کرو۔ ہم جنتی بننا ہو ان کو راضی رکھو، خوش رکھو، کبھی بھی ذرہ برابر بھی دیکھیے صاحب اف بھی نہیں بولنا، اوہ بھی نہیں بولنا ماں باپ کے حق میں۔ نظر اٹھا کر دیکھنا تو بڑی بات ہے، جھڑکی دینا تو بہت بڑی بات ہے، لیکن اف بھی نہیں بولنا، اوہ بھی نہیں بولنا۔ احکامات پہ عمل کرنا، ماں باپ کا ادب کرنا، احترام کرنا، تعظیم کرنا، اللہ خوش ہوتا ہے، رسول خوش ہوتے ہیں۔ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ جنت رکھا ہے۔ جو ماں کو خوش رکھے گا تو ماں کے قدموں میں ہی جنت ہے۔ اور باپ کو جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ بنایا ہے۔ باپ جنت کے دروازوں میں سنٹر دروازہ ہے، بیچ کا دروازہ۔ صاحب بیچ کا دروازہ ہی اہم رہتا ہے، درمیانی دروازہ اہم رہتا ہے۔ سارے قلعے میں لے لو یا بڑی دیوڑی میں لے لو یا بڑے کامپلیکس میں لے لو، مین گیٹ اصل ہوتا ہے، مین دروازہ اصل ہوتا ہے۔ مین دروازہ کھلا تو سارے دروازے کھلتے ہیں۔ آقا نے فرمایا باپ جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے۔ دروازے کی ہم قدر کرنا چاہیے، یعنی باپ کی قدر کرنا چاہیے، باپ کا ادب کرنا چاہیے، باپ کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ دنیا ہے کیسے بھی چلے جائے گی، ماں باپ کچھ بولیں غور سے سننا چاہیے، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے خلاف کریں گے تو یہ دروازے کی حفاظت نہیں کرنے والا ہوگا۔ جو دروازے کی حفاظت نہیں کیا تو پورا گھر بیکار ہو جائے گا۔ جی صاحب ادب کریں، احترام کریں۔ میں آپ کو بتاؤں، اب تو یہ تو رہا کہ جو بد دعا جبرائیل کیے تینوں کے لیے، اور ان تینوں کے حق میں سرکار کی آمین بھی ہو گئی۔ سرکار آمین فرما کر وہ بد دعا پر ثبت کیا۔ معزز سامعین کرام، جو سرکار کا نام سنا اور آقا علیہ السلام پر درود نہیں پڑھا، اس کے حق میں بھی سرکار جبرائیل بد دعا کیے اور سرکار آمین فرمائے۔ سامعین کرام توجہ فرمائیے، ہم نماز کی حالت میں نہیں ہے، حالت نماز میں نہیں ہے، نماز سے باہر ہیں۔ کتنی مرتبہ سرکار کا نام ہم سنتے ہیں، جب بھی سرکار کا نام کسی کے زبان سے سنو یا ہم آقا علیہ السلام کا ذکر کرو تو فوری سرکار پر درود پڑھنا چاہیے۔ نہیں پڑھا تو پھر وہ بد دعا میں آ جاتا ہے، نہیں پڑھا کہ بد دعا میں آتا ہے۔ جبرائیل نے کیا کہا؟ ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے آقا آپ کا نام سنا اور آپ پر درود نہ پڑھا ہو۔ اللہ اکبر۔ جب بھی سرکار کا نام سنے کیا کرنا چاہیے صاحب؟ بولیے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ نہیں پڑھا تو اس کے حق میں کس نے بد دعا دی؟ جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی۔ سرکار کا نام سنا اور درود نہیں پڑھا تو جبرائیل بد دعا فرمائے، اور اس بد دعا کے قبولیت کے لیے، یعنی بربادی کے لیے، ہلاکت کے لیے کس نے آمین فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے آمین فرمایا۔ تو آپ توجہ کیجئے، دیکھیے صاحب، ایک مرتبہ ہمارے آقا حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ایسے موقع پر گھر میں تشریف لے گئے، اپنے خود کے گھر میں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کپڑا سی رہی تھی، کپڑا سی رہے تھے۔
ہوا چلی، آندھی آئی، ہوا تیز چلی، چراغ بجھ گیا. یہ لائٹوں کا دور نہیں تھا، چراغ کا دور. چراغ بجھ گیا اور اتفاق سے سوئی بھی چھوٹ گئی. چراغ گل ہو گیا، اندھیرا چھا گیا، اور ہاتھ میں کی جو سوئی تھی، کپڑا جو سی رہے تھے، وہ سوئی بھی چھوٹ گئی. سوئی اگر چھوٹ گئی دن کے اوقات میں تو وہ ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے، اتنی باریک رہتی ہے. اب یہ رات کے اندھیرے میں گم گئی ہے. ایسے ماحول میں ہمارے آقا حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کمرے میں تشریف لائے. پڑھیے سبحان اللہ. ایک مرتبہ محبت سے درود بھی پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. جی صاحب، سرکار کہاں ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں. کیسے وقت میں آئے؟ اندھیرا ہے، سوئی بھی گر گئی ہے زمین پہ. ایسے ماحول میں جب تشریف لائے تو سرکار کا وہ نورانی چہرہ مبارک جس کی نورانیت سے سارا کمرہ روشن ہو گیا، پورا کمرہ منور ہو گیا. ایسا روشنی پھیل گئی سرکار کے وہ نورانی چہرے سے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ آسانی کے ساتھ سوئی کو اٹھا لیے. آسانی سے مل گئی سوئی. سرکار کے نورانی چہرے سے پورا کمرہ روشن ہو گیا، اور سرکار ہے کہ ام المومنین ہے کہ سوئی کو اٹھا لی. اب یہ روشنی جو گھر میں چھا گئی جس نورانی چہرے سے، تو وہ چہرے کی طرف ام المومنین دیکھ رہی ہیں، تک رہی ہیں، سرکار کے نورانی چہرے کو دیکھ رہی ہیں. خوشی سے، مسرت سے سرکار کے جب چہرے کو دیکھ رہی تھیں، آقا نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ، برباد ہو جائے وہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون برباد ہو جائے؟ وہ جو میرے چہرے کو دیکھ نہیں سکیں گا. آقا، یہ آپ کا نورانی چہرہ، یہ چہرے کو دیکھنے سے کون محروم رہے گا؟ آقا نے فرمایا جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود نہیں پڑھا تو وہ میرے چہرے کو نہیں دیکھ سکیں گا. اللہ اکبر. اندازہ کیجئے صاحب، یہ آقا علیہ السلام کا نورانی چہرہ وہ شخص نہیں دیکھ سکے گا، وہ محروم رہے گا سرکار کے دیدار سے جس نے سرکار کا نام مبارک سنا اور سرکار پر درود نہیں پڑھا، تو وہ محروم رہے گا. اندازہ کیجئے صاحب، سرکار کے چہرے کو تکنا، سرکار کو دیکھنا، الحمدللہ اجر ہی اجر ہے، ثواب ہی ثواب ہے. جی، آقا علیہ السلام کا جس نے نام سنا اور سرکار پر درود نہیں پڑھا، نہیں پڑھنے والے کے حق میں بد دعا ہے جبرائیل کی، اس بد دعا پر سرکار کی آمین ہے. تو ہم کو کیا کرنا چاہیے صاحب؟ جب کبھی ہمارے اپنے آقا کا نام آئے، ہم سنیں یا اپنے زبان سے ذکر کریں، تو فوری طور پر سرکار پر درود پڑھنا چاہیے. بھائی کسی کی تقریر سن رہی، کسی کا وعظ سن رہی، یا کوئی دینی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا دوست بیٹھے ہوئے ہیں، آقا علیہ السلام کی حدیث کا ذکر آیا، سرکار کا نام مبارک آیا، جب بھی نام آیا سرکار پر درود پڑھیں. اب درود پڑھنے کے مختلف درود ہیں صاحب. درود کیا کم ہے، بے حساب درود ہیں. جی، کم سے کم مختصر درود، چھوٹا سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم. بولو زبان سے، یہ درود ہے. یہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ درود ہے صاحب. چھپ سے چھوٹا درود.
اب آپ میں نام بولتا ہوں سرکار کا، آپ لوگ اس کا جواب دیجئے. محمد بولو صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کا نام سنے فوری طور پر کیا پڑھے؟ درود پڑھ دیے. کیا درود پڑھے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھ لیے الحمدللہ، نہیں پڑھے تو خسارے میں آ گئے، خسارے میں آ گئے. نہیں پڑھے سرکار کا نام سن کر درود تو جبرائیل کی بد دعا میں آ گئے، سرکار کی آمین میں آ گئے. اب پڑھ لیے، پڑھ لیے تو کیا ہوتا؟ جو سرکار پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس پر اس کے 10 گناہوں کو معاف کرے گا. بولیے سبحان اللہ. ایک مرتبہ درود پڑھے تو کتنے گناہ معاف کرے گا؟ 10 گناہ معاف ہوں گے. 10 نیکیاں اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا، 10 درجے بلند فرمائے گا. جی صاحب پڑھنے کا تو یہ فائدہ ہے، 10 گناہ معاف ہوئے، 10 نیکیاں مل گئیں اور 10 درجے اس کے بلند ہو گئے. یہ پڑھنے کا فائدہ ہے. نہیں پڑھنے کا فائدہ وہ جبرائیل کی بد دعا ہے. اب کیا جبرائیل کی بد دعا میں جائیں گے یا گناہوں کی مغفرت اور نیکیوں کا حصول اور درجوں کی بلندی میں جائیں گے؟ صاحب نیکیاں مل رہی ہیں الحمدللہ. ارے بہت بڑا فائدہ ہے صاحب. ہر شخص کو چاہیے جب کبھی نماز پڑھے، جب کبھی روزہ رکھے، جب کبھی خیر خیرات کرے، جب کبھی قرآن کی تلاوت کرے، آگے پیچھے ضرور درود پاک پڑھنا چاہیے. درود عبادتوں کے مقبولیت کا ذریعہ ہے، عبادتوں کے قبول ہونے کا ذریعہ ہے. میں آپ کو بتاؤں، پڑھیے درود پاک بآواز بلند پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. آقا علیہ السلام جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ساتھ میں ہیں. ایک جگہ آرام کے لیے بیٹھ گئے، استراحت کے لیے بیٹھ گئے. کھانے کا وقت تھا. کسی صحابی نے توشہ کھولا، روٹیاں تھیں، روٹیاں توشے میں روٹیاں تھیں. اتفاق سے سالن نہیں تھا، ساری روٹیاں ہیں. اور ہمارا تقاضا یہ ہے کہ ہم خالی روٹی نہیں کھاتے یا خالی چاول نہیں کھاتے، اس کے ساتھ سالن ہوا کرتا ہے. اب یہ خالی روٹیاں ہیں اور صحابہ کرام اپنے آقا کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے ماحول میں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک مکھی شہد کی سرکار اور صحابہ کی جماعت پہ بھن بھنا رہی ہے، گھوم رہی ہے گول. آقا علیہ السلام متوجہ ہوئے، مکھی کی طرف دیکھے. مکھی نے درخواست کی، آقا میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے پاس روٹیاں ہیں، اس کے ساتھ سالن نہیں ہے، جبکہ میں قریب میں شہد تیار کر کے رکھی ہوں. پڑھیے سبحان اللہ. میں شہد تیار کر کے رکھی ہوں. تو مطلب یہ ہوا کہ وہ درخواست کر رہی آقا کہ میں وہاں شہد رکھی ہوں، وہ شہد منگا لیجئے اور روٹی کے ساتھ کھائیے. آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں کہ دیکھو یہ مکھی مجھ سے عرض و معروض کر رہی ہے کہ یہ شہد تیار کر کے رکھی ہے، یہ آپ روٹیوں کو شہد کے ساتھ کھائیے. ایک برتن لے کر صحابی رسول جاتے ہیں اور وہ شہد لے کر آ جاتے ہیں. آقا علیہ السلام آپ سب کو شہد تقسیم کر دیے. اب روٹی تناول کر رہے ہیں تو اب رکھی روٹی نہیں بلکہ شہد سے کھا رہے ہیں. پڑھیے ہاں سبحان اللہ. کس نے دیا صاحب؟ سالن کا انتظام کس نے کیا؟ مکھی نے کیا.
اب یہ شہد جو ہے نا، سب سے میٹھی چیز دنیا کے اندر کون سی ہوتی ہے؟ شہد ہوتا ہے۔ سب سے سفید چیز کون سی ہوتی ہے؟ دودھ ہوتا ہے جی۔ اور سب سے ٹھنڈی چیز کون سی ہوتی ہے؟ برف ہوتا ہے، نہیں؟ اب سب سے میٹھی چیز شہد۔ اب یہ شہد سے سرکار اور صحابہ کرام تناول فرما رہے ہیں، پھر مکھی آئی، پھر صحابہ کے سرکار کے جماعت پر گھوم رہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے دریافت کیا ہے، مکھی تو نے یہ شہد کو کیسے تیار کیا؟ ہاں سبحان اللہ، مکھی سے پوچھ رہے ہیں آقا علیہ السلام، شہد کیسے بنائی تو؟ شہد گڑ کا بھی بن رہا ہے آج کل، نقلی بھی ہے، اصلی بھی ہے، کئی قسم کا شہد ہے، نہیں؟ لیکن جب آقا علیہ السلام نے دریافت کیا تو آقا، میں درختوں کے پتوں پر بیٹھ کر اس کا رس چوستی ہوں، جھاڑ کے پتوں پر بیٹھ کر اس کا رس چوستی ہوں اور لے جا کر جمع کر دیتی ہوں۔ آقا نے دریافت فرمایا شہد کی مکھی سے، ارے یہ پتوں کا رس کڑوا ہوتا ہے یا تو کسالہ ہوتا ہے، یہ میٹھا کیسے بن گیا؟ جھاڑ کے پتے کا رس، ارے نیم کے پتے کو چابو کیسا رہے گا بھائی؟ کڑوا رہے گا۔ کسی اور جھاڑ کے پتے کو لے لو، چابو تو کسالہ رہے گا۔ شہد کی طرح میٹھا کون سا پتا ہے؟ کوئی پتا ایسا ہے کہ جو شہد کی طرح میٹھا ہو؟ کوئی بھی ایسا پتا نہیں ہے۔ تو پھر توجہ فرمائیے، مکھی کہتی ہے آقا، میں جب اپنے گھر سے نکلتی ہوں تو آپ پر درود پڑھتی رہتی ہوں، جب میں پتے پر بیٹھتی ہوں آپ پر درود پڑھتی رہتی ہوں، جب میں پتے کو چوستی ہوں آپ پر درود پڑھتی رہتی ہوں، جس کی وجہ سے یعنی درود پاک کی وجہ سے یہ کڑوا اور کسالہ رس میٹھا اور شیریں بن جاتا ہے۔ کڑوا اور کسالہ رس میٹھا اور شیریں بن جاتا ہے۔ پڑھیے سبحان اللہ، پڑھیے درود پاک آقا کی بارگاہ میں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جی صاحب، بات سمجھ میں آئی؟ جبرائیل علیہ السلام آقا ممبر پر تشریف لے جا رہے ہیں تو تشریف لا لیے، جبرائیل آئے، آقا علیہ السلام ممبر پر تشریف لے جا رہے ہیں، پہلے سیڑھی پر قدم رکھتے ہی آقا نے فرمایا آمین۔ صحابہ دریافت کیے، آقا آپ ممبر پر جاتے ہیں کبھی آمین نہیں فرمایا، اب کی دفعہ آمین کیوں کہا؟ تو میں جب ممبر پر جا رہا تھا جبرائیل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ، برباد ہو جائے وہ جس نے اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کو پایا اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا لی۔ یعنی ماں باپ کے بڑھاپے کو پایا، خدمت نہیں کیا تو گناہ معاف نہیں ہوئے۔ ارے ماں باپ کی خدمت کرا تو گناہ معاف ہوتے ہیں، ماں باپ کو محبت سے دیکھا تو ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ ماں باپ کے گناہ، تو نے ماں باپ کی خدمت نہیں کیا اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا لی، جبرائیل نے بد دعا دی تو میں نے اس پر آمین کہا۔ صاحب پھر آقا نے فرمایا، جبرائیل نے فرمایا کہ آپ کا کوئی نام سنے ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے آپ کا نام مبارک سنا اور آپ پر درود نہ پڑھا ہو۔ اللہ اکبر۔ سرکار کا نام سن کے درود نہیں پڑھنے والے بدبخت کے حق میں کس نے بد دعا کی؟ بولو بھائی، جبرائیل نے بد دعا کی۔ آپ نماز پڑھتے امام کے پیچھے، سلام پھیرتے امام صاحب کیا کرتے؟ جلدی بولو، دعا کرتے، اور پیچھے پڑھنے والے کیا بولتے؟ آمین بولتے۔ امام صاحب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کیا بولتے آپ لوگ؟ آمین۔ کیا مطلب بھائی؟ امام صاحب دعا کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں،
ہم سب کے گناہوں کی مغفرت کے لیے، فلاں فلاں کے لیے جو بھی دعا کرتے ہیں، تو ہم جو آمین بول رہے ہیں کہ یا اللہ یہ دعا کو قبول فرما لے، قبولیت کے لیے آمین بولتے ہیں۔ اب جبرائیل بد دعا کیے ہیں تو وہ بد دعا کی قبولیت کے لیے آمین کس نے فرمایا؟ بولیے کس نے فرمایا آمین؟ جبرائیل السلام بد دعا دیے، سرکار ممبر پر تشریف لے جا رہے ہیں، جبرائیل بد دعا دیے، آمین کس نے کہا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ تو کتنا بڑا بدبخت ہے جس کے حق میں جبرائیل بد دعا دے اور سرکار آمین فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین کرام، پچھلے 3 جمعہ سے حضور پیران پیر کا تذکرہ چل رہا ہے، 3-4 جمعہ سے، اور انہوں نے جو ماں کی نصیحت پر عمل کیا، اس نصیحت کو میں ذکر کرتے ہوئے ماں باپ کی عزت کرنا، ماں باپ کا احترام کرنا، ماں باپ کا ادب کرنا، اسی تعلق سے گفتگو کر رہا ہوں۔ جو ماں باپ کی عزت کرے گا، احترام کرے گا، ادب کرے گا، اس کے لیے کیا ہے؟ جنت۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ ماں باپ تمہارے لیے جنت ہیں، ماں باپ تمہارے لیے دوزخ ہیں۔ جس نے ماں باپ کا ادب کیا، احترام کیا، ان کو راضی رکھا، تو وہی ماں باپ ہمارے حق میں جنت بن جائیں گے۔ جس نے ماں باپ کو ناراض کیا، وہی ماں باپ ہمارے حق میں دوزخ بن جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جی، ماں باپ کی بے ادبی کرنے سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین بولو۔ ادب کرو، احترام کرو۔ یہ ننھا بچہ بیٹھا ہے یہاں پر، پیچھے اس کے والد ہیں، کتنی اس کی خدمت کر رہے ہیں، پیدا ہونے سے لے کر اب تک کیا کیا اس کے لیے مصیبت نہیں اٹھائی ہے۔ جب یہ بڑا بن جائے تو کیا یہ ماں باپ کی نافرمانی کرے یا ادب کرے، احترام کرے؟ ماں باپ کا ادب کرے گا، احترام کرے گا، الحمدللہ وہ بھی ایک دن باپ بن جائے گا، اس کی اولاد بھی اس کا ادب کرے گی، اس کا احترام کرے گی۔ معزز سامعین کرام، میں عرض کروں، ایک اور واقعے کا ذکر کرتا ہوں جس میں والدین کی خدمت کرنے کا ذکر آیا ہے، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کو خوش رکھنے کا ذکر آیا ہے۔ توجہ کیجئے، ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کر کے سماعت کیجئے، پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ 3 لوگ بنی اسرائیل کے، بنی اسرائیل بولے تو سرکار سے پہلے جو پیغمبر گزرے نہیں، وہ پیغمبروں کو بنی اسرائیل، اور وہ زمانے کو بنی اسرائیل۔ جی صاحب، بنی اسرائیل کے 3 امتی، 3 نوجوان تلاش معاش کے لیے نکلے، روزی روٹی کے لیے، جی کام ڈھونڈنے کے لیے، جی نوکری ڈھونڈنے کے لیے، معاش کی تلاش کے لیے نکلے۔ چلتے 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 پہاڑی علاقے میں چلے گئے، جا رہے ہیں ایک مقام سے دوسرے مقام کو، تاکہ کچھ کمائیں کھائیں، بیوی بچوں کا بھی خیال رکھیں، ماں باپ کا بھی خیال رکھیں۔ ایسے ماحول میں ایسی آندھی چلی، ایسی آندھی چلی، ایسی ہوا آئی، ایسی بارش آئی، طوفان و باد و باران اور آندھی، بڑے بڑے پتھر بھی اپنی جگہ سے ہلنا شروع ہو گئے۔ پانی سے بچنے کے لیے، آندھی سے بچنے کے لیے وہ تینوں نوجوان ایک غار میں چھپ گئے جا کے، پانی سے بچنے کے لیے، ہوا سے بچنے کے لیے۔ مگر وہ پہاڑوں کی جو چٹانیں لڑک رہی تھی نا، ایک پہاڑ کی چٹان لڑکتے 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 یہ جو غار میں چھپ گئے تھے نا، اس غار کے اوپر آ کر بیٹھ گئے۔ بہت بڑی چٹان غار کے منہ پر بیٹھ گئی، اور کسی نے دیکھا بھی نہیں اس کے اندر 3 نوجوان ہیں، سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں دیکھا۔ اب یہ آ گئے مصیبت میں، پریشانی میں آ گئے، ایسی پریشانی کہ اتنی بڑی چٹان ان کے غار کے منہ پر بیٹھ گئی کہ اب یہ لوگ باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ اب ایسے مصیبت کے وقت میں، اب توجہ کیجئے صاحب، مصیبت کے وقت میں تینوں نے مشورہ کیا
کہ دیکھو اب ہمیں اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جائیں گے اور دعا کریں گے، اور دعا میں ایسی نیکی کا واسطہ دیں گے اللہ کو جو ہم نے خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکی کیا ہے۔ پڑھیے سبحان اللہ۔ کسی کے ریاکاری کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، کوئی تعریف کرنے کے لیے نہیں، ایسی نیکی ہم نے جو کیا ہے جو صرف اللہ کے واسطے کیا ہے، اللہ کی مرضی کے لیے کیا ہے، اللہ سے ہٹ کر نہیں کیا ہے۔ تو تینوں نے مشورہ کر ایک نے کہا یا اللہ میں ایک مرتبہ ایک نوجوان لڑکی پر برائی کے ارادے سے پوری طرح قابو پا لیا تھا۔ لڑکی نے آواز دی اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ برائی کے ارادے سے ایک بچی پہ پورے قابو پا لیا، لیکن بچی نے کیا کہا؟ اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ یا اللہ میں تیرے خوف کی وجہ سے جو برائی کا ارادہ کیا ہے اس کو میں نے چھوڑ دیا۔ یا اللہ اس نیک عمل کا واسطہ دیتا ہوں، دیکھو برائی کرنے کا ارادہ کیا، برائی کیا نہیں، لیکن جو ارادہ کیا تھا وہ ارادے کو بھی چھوڑ دیا، صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، خاص اللہ کے لیے، اللہ سے خوف کھا کے، اللہ سے ڈر کر۔ یا اللہ یہ جو ہم پر مصیبت آئی ہے اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے، اور میں یہ نیکی کا واسطہ دیتا ہوں جو میں نے اخلاص کے ساتھ کیا ہے۔ یہ دعا کر ہی رہا تھا، ابھی اس کے ہاتھ دعا سے گرے نہیں تھے کہ وہ پہاڑ کی جو چٹان تھی تھوڑا سا ہٹ گئی۔ پڑھیے، پہاڑ کی بہت بڑی چٹان آ کے غار کے منہ پہ بیٹھ گئی۔ اب کوئی نکالنے والا نہیں، کوئی بچانے والا نہیں، کوئی فوجی نہیں دیکھا، کوئی فائر انجن والا نہیں دیکھا، کوئی پولیس نہیں دیکھا، نہ کوئی انسان دیکھا کہ بچاؤ کے لیے کسی کو بلائیں، سوائے اللہ کے کسی نے نہیں دیکھا۔ اور اس نے دعا کی، جب یہ جیسے ہی دعا کی تو وہ پہاڑ کی چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی، روشنی سورج کی آ رہی تھی۔ اب نکل تو نہیں سکتے تھے، باری آئی دوسرے کی، دوسرے نے کہا، اس کا کیا کام تھا معلوم؟ روزانہ بکریاں چراتا، بکریاں چرا کر واپس آتا، بعض وقت رات ہو جاتی، تو اس کا روزانہ کا یہ عمل تھا سب سے پہلے ماں باپ کو کھلاتا پلاتا۔ نوکری سے فارغ ہو کر، کام کاج سے فارغ ہو کے جب گھر کو آتا تو پہلے ماں باپ کو کھلاتا، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کی طرف متوجہ ہوتا اور بیوی بچوں کو کھلاتا پلاتا۔ صاحب ماں باپ بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، ادھر اولاد ہیں، اولاد کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، بیوی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ اب یہ دونوں دو طرف ہیں، ایک طرف ماں باپ ہیں اور ایک طرف بیوی بچے ہیں۔ مگر وہ شخص جو غار کے اندر پھنس گیا ہے اس کا کیا عمل تھا؟ اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر آتے ہی پہلے ماں باپ کو کھلاتا پلاتا، اس کے بعد بولو، اس کے بعد ہاں ماشاءاللہ بولتے رہو۔ اب ہوا یہ، ایک دن بکریاں چراتے چراتے بہت دور نکل گیا، واپس آنے تک رات ہو گئی، بھوک کی وجہ سے بچے پریشان ہیں، بل بلا رہے ہیں، ماں باپ نیند لگ گئی ہے، سو گئے ہیں۔ اب یہ ماں باپ سو گئے، ادھر بچے بھوکے ہیں، اب دونوں طرف اس کو حق ادا کرنا ہے، مگر اس کا معمول کیا تھا؟ پہلے ماں باپ۔ اب ماں باپ کے پاس دودھ لے کر کھڑا ہو گیا، جیسے ہی ماں باپ اٹھیں گے پہلے میں ان کو کھانا کھلاؤں گا، پلاؤں گا، دودھ پلاؤں گا، اس کے بعد اپنے بچوں کی طرف متوجہ ہوں گا۔ اس وقت تک کھڑا رہا جب تک کہ ماں باپ اپنی خودی سے اٹھ نہ گئے۔ ہلایا نہیں، جگایا نہیں، جگاؤ تو نیند خراب اور نہیں جگاؤ تو بھوکے رہ جائیں گے، کھڑا رہا۔ جب ماں باپ اٹھے تو پہلے ماں باپ کی خدمت کیا، پھر اس کے بعد بیوی بچوں کے پاس گیا، پھر ان کی خدمت کیا۔ اب کہتا ہے یا اللہ
ہم پر جو مصیبت آئی ہے اس مصیبت سے نجات دے دے، اور میں اسے اس نیکی کا واسطہ دیتا ہوں جو میں نے اخلاص کے ساتھ کیا، خلوص کے ساتھ کیا، پہلے ماں باپ کی خدمت اور اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کی خدمت کیا تھا نا، وہ نیکی کا واسطہ دیتا ہوں، یا اللہ ہم کو مصیبت سے نجات دے دے۔ یہ دعا کر ہی رہا تھا، ابھی ہاتھ گرے نہیں تھے، وہ پہاڑ کی چٹان اور ہٹ گئی، مگر یہ باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ اب توجہ فرمائیے، میں عنوان کی طرف آ رہا ہوں۔ باری آئی تیسرے کی، جی تیسرے کی باری آئی۔ تیسرے نے کہا، وہ تیسرے کا کیا معاملہ تھا؟ ایک مرتبہ اپنے گھر میں کچھ تعمیری کام کروایا، مزدوروں سے کچھ کام کروایا، سارے مزدوروں کو مزدوری دے دیا، ایک مزدور بغیر مزدوری کے چلا گیا، وہ مزدوری کی حفاظت کیا، اس کو کاروبار میں لگایا، جی وہ پیسے کاروبار میں لگایا، مزدوری کی، وہ مزدور کی مزدوری کو کاروبار میں لگا دیا۔ ایک عرصے کے بعد وہ مزدور آیا، آ کر کہنے لگا، بھائی فلاں وقت میں نے آپ کے گھر پہ کام کیا تھا، اس کی مزدوری میں لینا بھول گیا ہے، نہیں لیا، آپ میرے کو مزدوری دے دیجئے۔ اب یہ کہتا ہے، یہ جو اناج ہے نا، یہ سارا اناج تیرا ہے، لے لے۔ پڑھیے سبحان اللہ۔ جو بکریاں نظر آ رہی ہیں نا، یہ سارے بکریاں تیرے ہیں، لے لے۔ پڑھیے سبحان اللہ۔ ارے مزدوری تو تھوڑی چھوڑ کے گیا ہوں، تو یہ اناج تیرا ہے، یہ بکریاں تیرے ہیں، یہ اونٹ ہے نا، یہ سارے اونٹ تیرے ہیں، لے لے۔ سبحان اللہ۔ یہ اونٹ تیرے ہیں، یہ بکریاں تیرے ہیں، یہ اناج تیرا ہے، یہ سارا غلہ تیرا ہے، لے لے۔ مزدور سمجھ رہا ہے کہ یہ تو میرے سے مسخرہ پنا کر رہا ہے، میں تو مزدوری تھوڑی چھوڑا تھا اور یہ بہت ساری چیزیں دے رہا ہے۔ کہا نہیں، تو جو مزدوری چھوڑ گیا تھا، میں نے اس کی حفاظت کیا، میں نے اس کو تجارت میں لگا دیا، یہ سارا فائدہ تیری مزدوری کا ہے، تو مالک ہے، لے لے۔ ہے کوئی ایسا؟ اب ہے کوئی ایسا؟ ہے؟ اللہ اکبر۔ سننے کو تو اچھا دکھ رہا ہے، سمجھ میں بھی آ رہا ہے، لیکن سننے اور سنانے والا دونوں کو بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم ہمیشہ کوشش کریں کہ ہم کسی کا حق ضائع نہ کریں، کسی کا بھی حق ضائع نہیں کرنا چاہیے، جس کا حق اس کو پہنچا دینا چاہیے۔ اگر اس کا حق ہم کسی کام میں لگا دیے، فائدہ آیا تو فائدے کے ساتھ اس کو پہنچا دینا چاہیے۔ یہ بنی اسرائیل کے نوجوانوں نے ہم کو یہ درس دیا ہے۔ اب کہتا ہے، یا اللہ ہم پر جو مصیبت آئی ہے وہ مصیبت سے ہم کو نجات دے دے، میں وہ نیکی کا واسطہ دیتا ہوں جو مزدوری کر کے پیسے نہیں لیا تھا، میں نے اس کی مزدوری کو فائدے کے ساتھ لوٹا دیا ہے۔ یا اللہ اس اخلاص والے عمل کا واسطہ دیتا ہوں، ہم کو یہ مصیبت سے نجات دے دے۔ یہ دعا کر رہا ہے، ابھی ہاتھ گرے نہیں ہیں کہ وہ چٹان پوری ہٹ گئی اور یہ آسانی کے ساتھ باہر نکل گئے۔ پڑھیے سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی ماں باپ کی خدمت کا جو اخلاص کے ساتھ کرتا تھا، اس کا واسطہ اسے کام آیا، جو مصیبت میں تھا، مصیبت سے اس کو نجات مل گئی۔ مصیبت ٹلتی ہے ماں باپ کی خدمت کرنے سے، مصیبت آتی ہے ماں باپ کی خدمت نہیں کرنے سے۔ ماں باپ کی خدمت نہیں کرو تو مصیبت میں آ جاؤ گے، ماں باپ کی خدمت کرو تو مصیبت ٹل جائے گی۔ وہ کیسے؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ ماں باپ تمہارے لیے جنت ہیں، یہ ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے اگر ماں باپ ہمارے حق میں جنت بن جائیں گے۔ اور جنت کب بن جائیں گے؟ جب ہم ان کو زندگی میں راضی رکھیں گے۔ راضی رکھو تو ہمارے حق میں جنت ہے، اور ہم راضی نہ رکھیں گے تو ہمارے حق میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ الغرض محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک جنازہ آیا ہوا ہے صاحب غوث بھائی کا، اللہ مغفرت کرے، آمین بولو، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے۔ جی صاحب، اذکروا محاسن موتاکم،
مرنے والوں کے اچھائیوں کا ذکر کرو. کیا بولا میں؟ مرنے والوں کے اچھائیوں کا ذکر کرنا. جی صاحب، آج ہم اپنے ہر شخص اپنے اپنے گریبان میں نگاہ کرو اور سوچو کہ ہم کتنے نیک ہیں اور کتنے خطا کار ہیں، ہم سے کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں. ہر ایک سے کچھ نہ کچھ خطا، کچھ نہ کچھ گناہ، کچھ نہ کچھ نیکیاں بھی ہوتی ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہو جاتی ہیں. لیکن اگر ہم دنیا میں رہنے تک جو کچھ بھی کرے، دنیا سے جب گزر گئے تو جب بھی کوئی مرتا ہے نا مسلمان بھائی، اس کے اچھائیوں کو دیکھنا اور کیا اچھائیاں تھے وہ اچھائیوں کا ذکر کرنا. یہ ہمارا حکم ہے شریعت کا حکم ہے. اذکروا محاسنا موتاکم، مرنے والوں کے اچھائیوں کا ذکر کرو، مرنے والوں کے نیکیوں کا ذکر کرو. غوث بھائی چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے. بہت ساری خوبیاں تھے. جب بھی وہ ملتے نا بس مسکرا کے ملتے تھے. کبھی میں ان کو دیکھا تو بس چہرے پر مسکراہٹ، ہمیشہ مسکراتے ہوئے سلام کرتے یا جواب دیتے یا گفتگو بھی کرتے تو ہمیشہ با اخلاق تھے اور ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مسکراہٹ کو بھی ان کے قبر میں جاری رکھے، مغفرت فرمائے. بندہ گناہ گار، خطا کار سب کچھ ہے، لیکن اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. جی صاحب، اللہ مغفرت کرنے والا ہے، اللہ کی رحمت بڑی ہے، بندے کا گناہ، اللہ کی رحمت بڑی ہے کہ بندے کا گناہ بڑا ہے بھائی. ہاں، اللہ کی رحمت پہ ہم نظر رکھنا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گناہ کرتے رہو، گناہ نہیں کرنا. گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی، توبہ کرتے رہنا. اللہ کی رحمت بڑی ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. غوث بھائی کی اللہ مغفرت کرے، ان کو جنت میں مقام عطا فرمائے اور ان کے اہل خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے. الطاف قادری، اللہ ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے. منیر الدین قادری ان دنوں دواخانے میں زیر علاج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ منیر بھائی کو صحت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے.